अस्सलाम वालेकुम। आज हम इटली के बारे में बात करेंगे। इटली की तारीख, जोग्राफिया, इटली में मौजूद एक ऐसे शहर की जिसके लोग एक ही रात में पत्थर के बन गए, और साथ ही आपको बताएंगे इटली में मौजूद दुनिया की सबसे खौफनाक जगह के बारे में जहां बेशुमार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इटली जनूबी यूरोप का एक मुल्क जिसकी सरहदें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से मिली हुई हैं, जबकि इटली के अंदर ही सान मेरिनो और वेटिकन सिटी नामी दो आज़ाद रियासतें भी मौजूद हैं। इटली का कुल रकबा 3,01,338 मुरबा किलोमीटर है। इटली की आबादी तकरीबन 6 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 23वां बड़ा जबकि यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है। आबादी में 84% ईसाई, 12% किसी भी मज़हब को ना मानने वाले और बाकी सब मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले आबाद हैं। इटली बहरा रोम के दिल में वाक़या छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। इसका शुमाली और दरमियानी हिस्सा ज़्यादातर पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों के तीनों अतराफ ज़रख़ेज़ साहिली मैदान हैं जिनको छोटे बड़े दरिया सैराब करते हैं। शुमाल में गंदम, मकई और चावल की काश्त होती है। जनूबी साहिली मैदानों में अंगूर और जैतून के बागात हैं। इटली के शुमाल में वाक़या वनीतो के इलाके में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। मुल्क के निस्फ बाशिंदों का यही पेशा है। इटली में तकरीबन 60% बिजली फॉसल फ्यूल्स यानी हयातियाती फजला से पैदा की जाती है। अब एक नज़र इटली की तारीख पर। तकरीबन 500 कबले मसीह में सल्तनत रोम को अरूज हासिल हुआ और 5वीं सदी ईस्वी में ज़वाल आया और ये अजीम सल्तनत कई हिस्सों में बट गई। 1815 में नेपोलियन सल्तनत के सकूत के बाद अतालवी जजीरा नुमा की रियासतों वीनस और लम्बार्दिया पर ऑस्ट्रिया का कब्ज़ा हो गया। 1948 से 1949 तक इटली को मुत्तहिद करने की तहरीक शुरू हुई। 1859 में सार्दिनिया की सल्तनत ने ऑस्ट्रिया की फ़ौजों को शिकस्त दी। 1860 से 1870 तक इटली के इत्तेहाद की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा, जिसके लीडर जुज़िप्पे मज़ीनी, जुज़िप्पे गरिबाल्दी और कावर थे, और मुतअद्दिद इतालवी रियासतों ने सार्दिनिया में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सल्तनत सिसिली भी सार्दिनिया में शामिल हो गई। 1870 में पॉप के ज़ेर तसल्लुत इलाकों की शमूलियत के बाद इटली का इत्तेहाद मुकम्मल हो गया। 1915 से 1918 तक इटली नाज़ियों की हिमायत में जंग अज़ीम अव्वल में शामिल हो गया। पहली जंग अज़ीम में इटली के 6 लाख से ज़्यादा फ़ौजी मारे गए और 10 लाख से ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी हुए। 1922 में बेनितो मुसोलिनी बरसरे इक़्तिदार आया और इटली में फ़ाशिस्ट आमरीत कायम हो गई। 1935 में मुसोलिनी ने हबशा पर कब्ज़ा कर लिया और फिर 1940 से 1943 तक नाज़ी जर्मनी के हलीफ की हैसियत से जंग अज़ीम दोइम में कूद पड़ा, लेकिन यूनान और शुमाली अफ्रीका में इत्तेहादियों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इत्तेहादी फ़ौजों ने सिसिली पर हमला कर दिया। मुसोलिनी मौजूल कर दिया गया। नई हुकूमत बनी जिसने इत्तेहादियों के साथ सुलह कर ली। 1945 में मुसोलिनी को फांसी दे दी गई। 1946 के राय आमा में लोगों ने बादशाहत के खिलाफ वोट दिया और इटली जमहूरिया बन गया। 1968 से 1972 तक मुल्क सियासी बेचैनी की गिरफ्त में रहा। अल्बानिया में सियासी बहरान की वजह से 1991 में तकरीबन 40,000 अल्बानवी बाशिंदों ने इटली में पनाह ली। जनवरी 1999 में इटली ने यूरो करेंसी इस्तेमाल करने का ऐलान किया और 2002 में इटली ने यूरोप की मुश्तरका करेंसी यूरो को मुल्क में मुतारिफ करवा दिया। यूरोप में सबसे ज़्यादा आतिशफशां इटली में ही पाए जाते हैं। यही वजह है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले भी इटली में ही आते हैं। रोम इटली का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर भी। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। रोम की ख़ास पहचान यहाँ मौजूद कोलोसियम है। ये अखाड़ा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटियों में से एक है जो 1303 ईस्वी में बनाई गई। इटली दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं जो कि 51 के करीब हैं। इसी वजह से हॉलीवुड की अक्सर फिल्म्स की शूटिंग इटली में ही होती है। इसके अलावा फ़ैशन में भी इटली दुनिया के तमाम ममालिक से आगे है और मिलान को इटली का फ़ैशन कैपिटल कहा जाता है। यही वजह है कि दुनिया के मशहूर ब्रांड और डिज़ाइनर भी इटली से ही हैं, जिनमें सरे फेरिस, जॉर्जियो अरमानी, राल्फ लॉरेन, D&G और पराडा हैं।
اور دنیا کی سب سے بڑی فیشن کمپنی یونائٹڈ کلر آف بینیٹن بھی اٹلی سے ہی ہے۔ اٹلی میں ہر سال 50 ملین سے زیادہ لوگ گھومنے آتے ہیں اور اٹلی کی 60% کمائی ان سے ہی ہوتی ہے۔ اٹلی کا ٹریویا فاؤنٹین دنیا بھر میں مشہور ہے، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو بھی اس میں سکہ پھینکتا ہے وہ یہاں واپس ضرور آتا ہے۔ ہر روز ہزاروں سیاح اس میں کم از کم 3000 یورو پھینک دیتے ہیں۔ یہ فاؤنٹین 19ویں صدی میں بنایا گیا۔ کانٹے والا چمچ بھی اٹیلین پاستے کی وجہ سے ہی پورے یورپ میں سب سے پہلے اٹلی نے متعارف کروایا تھا۔ 12 دسمبر 1901 کو اٹلی کے مارکونی نے ٹیلی فون ایجاد کر کے مواصلاتی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ مارکو پولو اٹلی کا مشہور سیاح تھا جس نے چین تک کا دور دراز سفر گھوڑوں اور اونٹوں پر طے کیا۔ سفر چین سے واپسی پر اس نے یورپ والوں کو کرنسی نوٹ کے ذریعے کاروبار کرنے اور کوئلے کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی داستان سنائی تو وہ دنگ رہ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ان دنوں برطانیہ اور یورپ میں کرنسی نوٹوں اور کوئلے کا کوئی استعمال نہ تھا۔ اٹلی کے مشہور شاعر دانتے کی قبر پر 13 ستمبر 1908 سے مسلسل دن رات مٹی کے تیل کا لیمپ روشن ہے۔ اس کے آبائی شہر فلورنس کے باشندوں نے عہد کیا تھا کہ وہ اس لیمپ کو رہتی دنیا تک روشن رکھیں گے۔ 2002 میں اٹلی کے سائنسدانوں نے ایک ایسا پودا اگایا جس میں ایک ہی وقت میں 2 سبزیاں اگتی ہیں۔ انہوں نے آلو کو ٹماٹر کا پیوند لگایا۔ اب اس پودے کی شاخوں سے ٹماٹر اور جڑوں سے آلو نکلتے ہیں۔ اٹلی کا مشہور پیزا ٹاور ٹسکنی کے علاقے میں واقع ہے۔ دلدلی جگہ ہونے کی وجہ سے یہ مینار ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہ 1372 میں تعمیر ہوا۔ 1829 میں جب اس کی پیمائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ تقریباً 15 فٹ ایک سائڈ پر جھکا ہوا ہے۔ 1910 میں اس جھکاؤ میں 1 فٹ کا مزید اضافہ ہوا۔ یہ مینار 56 میٹر بلند ہے۔ مقامی لوگ اس جھکاؤ کا راز یہ بتاتے ہیں کہ جس معمار نے اس مینار کو بنایا تھا وہ کبڑا تھا اور یہ مینار بھی اسی مناسبت سے جھک گیا ہے۔ موجودہ اٹلی کے علاقے کمپانیا میں قدیم شہر تھا۔ اسے پومپئی یا گناہوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں بسنے والے لوگ ایک ہی رات میں پتھر کے بن گئے اور شہر مٹی کا ڈھیر۔ سن 79 قبل مسیح میں پمپئی شہر کے قریب ایک آتش فشاں پہاڑ اگلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر منو مٹی تلے دب کر رہ گیا۔ یہ شہر 1600 سال تک انسانی آنکھوں سے اوجھل رہا۔ 1748 میں آثار قدیمہ کی ٹیم نے یہ انکشاف کیا کہ یہاں پر ایک شہر موجود تھا۔ اس شہر کی بناوٹ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جدید طرز کا شہر تھا اور یہاں کے لوگ بھی ترقی یافتہ تھے اور شاندار طرز زندگی گزار رہے تھے۔ ایک ہی رات میں راکھ بن جانے والے اس شہر کے کھنڈرات اور انسانوں کی باقیات آج کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ یہ کھنڈرات ہر سال تقریباً 26 لاکھ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اب یہ علاقہ ایک بڑے نیشنل پارک کا حصہ ہے۔ 1997 میں یونیسکو کی طرف سے اسے عالمی ورثہ قرار دیا گیا۔ اٹلی کا پوگیلیا آئی لینڈ دنیا کی سب سے خطرناک جگہ مانی جاتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جزیرے پر روحوں کا بسیرا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 120 سال پہلے اس جگہ پر مختلف خطرناک بیماریوں سے لڑتے ہوئے لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا تاکہ یہ امراض عام لوگوں کو متاثر نہ کریں۔ جب ان مریضوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ اس کے بعد جزیرے پر عجیب و غریب واقعات کی داستان زبان زدے عام ہو گئی۔ اب تک یہ جزیرہ 1,60,000 لوگوں کو موت بانٹ چکا ہے۔ اٹلی کی حکومت نے سرکاری طور پر اس جزیرے پر لوگوں کا داخلہ ممنوع کر دیا ہے۔ اٹلی کا وینس شہر دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے۔ اس شہر میں نہ کوئی سڑک ہے اور نہ ہی کوئی ریلوے لائن۔ اس حوالے سے بھی یہ دنیا کا واحد شہر ہے۔ شہر میں جو آئی لینڈ تعمیر ہو چکے ہیں، یعنی جس جگہ پر عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں، ان کو آپس میں ملانے کے لیے تقریباً 400 پل بنائے گئے ہیں۔ عام طور پر یہاں پر ایک چپو والی کشتی چلائی جاتی ہے جس کا رنگ کالا ہوتا ہے کیونکہ یہ یہاں کا قانون ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی سرنگ 57 کلومیٹر کی ہے جو اٹلی کو سوئٹزرلینڈ سے ملاتی ہے۔ اسے مکمل ہونے میں تقریباً 17 سال لگے۔ اس میں ریلوے ٹریک بھی بنائے گئے ہیں۔ فٹ بال اٹلی کا پسندیدہ کھیل ہے۔ اٹلی 4 بار ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ اٹلی میں شرح پیدائش یورپ میں دوسرے نمبر پر سب سے کم ہے۔
یورو اٹلی کی کرنسی ہے اور 1 یورو کی پاکستان میں قیمت تقریباً 142 روپے ہے۔ بھیڑیا اٹلی کا قومی جانور ہے، اٹالین سپیرو قومی پرندہ ہے اور للی اٹلی کا قومی پھول ہے۔ اٹلی میں جرائم کی شرح 5% اور تعلیم کی شرح 100% ہے۔ اٹلی میں 5 سال سے 15 سال تک کے ہر بچے کو اسکول بھیجنا ماں باپ پر لازم ہے۔ غیر حاضری کی صورت میں ماں باپ کو جرمانے کے ساتھ سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں کی نئی نسل پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی بچہ 2 سال ایک کلاس میں فیل ہو جاتا ہے تو اسے تیسرے سال نئی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ اٹلی میں 1/3 افراد نے کبھی انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں کیا۔ 95% اٹالین انگلش بول اور سمجھ نہیں سکتے۔ اٹلی میں اوسط تنخواہ 700 سے 900 یورو کے درمیان ہے۔ اٹلی میں 90% کے قریب بوڑھے افراد اکیلے رہتے ہیں۔ یہ قوم اپنے کتوں سے اس حد تک پیار کرتی ہے کہ ان کے کتے رات کو ان کے بستر میں سوتے ہیں اور اگر یہ بازار جا رہے ہوں تو ان کا کتا ان کی گود میں ہوتا ہے۔ گدھے کا گوشت اٹالین قوم بڑے شوق سے کھاتی ہے۔ اٹلی کی امیگریشن یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کافی آسان ہے اور یہاں ورک پرمٹ لینا بھی کافی آسان ہے۔ اگر آپ 10 سال سے اٹلی میں رہائش پذیر ہیں تو آپ اس کا ثبوت فراہم کر کے اٹلی کا پاسپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹلی دنیا بھر میں شراب پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اٹلی کو عیسائیت کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے اور عیسائیوں کے روحانی پیشوا جس کو پاپ کہا جاتا ہے اٹلی میں ہی قائم ایک آزاد ریاست ویٹیکن سٹی میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اور ہر اتوار وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اٹلی میں سڑکوں کے نام عام طور پر شہروں کے نام پر ہوتے ہیں جیسا کہ ویا میلانو، ویا روما وغیرہ۔ کچھ سڑکوں کے نام تاریخوں پر بھی ہوتے ہیں جیسا کہ 29 اپریل ایک سڑک کا نام ہے۔ تو یہ تھی اٹلی کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ پھر کسی نئے شہر کی دلچسپ معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔